پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی کچھ سیاسی معاملات کے حوالے سے. پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ ہے, اس میں گفتگو ہوتی ہے جناب آپ کی صحت کے حوالے سے. براہ راست یہ سیگمنٹ ہے اور اس میں آپ کی لائف کال جو ہے وہ شامل کی جائیں گی. آپ اس پروگرام میں کال کر کے پروگرام میں سوال پوچھ سکتے ہیں. طریقہ کار یہ ہے کہ نمبر آپ کے سامنے آ جائے گا کچھ دیر بعد, جس کے اوپر آپ کال کریں گے اور پروگرام میں شامل ہوں گے. بار بار یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس چیز کا خیال آپ نے رکھنا ہے کہ براہ راست پروگرام ہے, جب بھی آپ کال کریں مختصر گفتگو کریں. سب سے پہلی چیز اپنا نام بتائیں, علاقے کا نام بتائیں, اپنا مسئلہ بیان کریں اور اس کے بعد آپ فون بند کر کے جواب ٹی وی کے اوپر دیکھ لیں. اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہمیشہ جب بھی آپ کال کرتے ہیں, لوگ ہمیشہ اپنی آواز ٹی وی کے اوپر سننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ ٹی وی کے اوپر اپنی آواز سننے کی کوشش نہ کریں. فون جس کے ذریعے آپ نے کال ملائی ہے اسی کے ذریعے آپ ہماری بھی آواز سنیں, اپنی بھی آواز سنیں. براہ راست پروگرام میں بھی تھوڑی سی تاخیر ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ سے صحیح طرح سے جو ہے وہ بات نہیں ہو پاتی. اس لیے آپ فون کے ذریعے بات کریں گے تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا اور ہم آپ کی آواز ٹھیک طرح سے سن پائیں گے. اس چیز کا آپ خیال رکھیں اور پروگرام میں کال کر سکتے ہیں. ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب ماہر ہربلسٹ ہیں, تشریف فرمائیں. یہ ہفتہ بار ہمارا سلسلہ ہے, بدھ کے دن اور جمعے کے دن جو ہے وہ جاری رہتا ہے. 10 سے 11 کا جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوتے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب مختلف حوالوں سے سوالات موصول ہو رہے ہیں. آپ نے جو طریقہ علاج بتائے ہیں مختلف بیماریوں کے حوالے سے, اس کے اوپر تھوڑی سی اور مزید آج گفتگو کر لیتے ہیں. موسمی بیماریاں جو ہیں وہ, کیونکہ پتہ ہے کہ یہ پاکستان دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں ممالک میں شمار ہوتا ہے. چند شہر تو ایسے ہیں کہ جو تواتر کے ساتھ جو ہے وہ آلودگی کی زد میں رہتے ہیں, اور اس میں بھی سر فہرست شہر کراچی ہے جو دنیا کے بدترین شہروں میں شمار ہوتا ہے, وہ ہر حوالے سے, لیکن صحت کے حوالے سے بھی یہ سر فہرست ہے. یہ ذرا فرمائیے گا کہ جیسے ہی موسم میں تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو بیماریاں ہیں, وائرل انفیکشنز, ڈیزیزز, یہ بہت تیزی سے پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. ان سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ اور بظاہر لگتا ہے یہ کہ سے بچنا انتہائی مشکل ہے, کیونکہ جب آپ باہر جاتے ہیں, کھلی فضا میں سانس لیتے ہیں, تو آپ ان بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. کیسے بچا جا سکتا ہے؟ میں چاہوں گا اس سے گفتگو کا آغاز کیا جائے. جزاک اللہ یاسر بھائی. سب سے پہلے آپ کو اور دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, آپ جتنی ڈیپ میں جائیں گے تو مزید وجوہات نکل کے سامنے آئیں گے, جو کہ بیسک وجہ ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کی بیسک وجہ کی بات کریں تو جو انڈسٹریل زون ہے آپ کا, کیونکہ اس وقت آپ کے شہر کراچی کے درمیان کے اندر کچھ علاقے ایسے موجود ہیں جہاں پہ صنعتی کیمیکل کا فضلہ ضائع کیا جاتا ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور دھوئیں کی شکل میں ہمارے سانسوں تک پہنچانے کا بڑا اچھا انتظام کیا انتظام جاتا کیا ہے. ہوا, بڑا بھرپور انتظام ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کے یہ جو آرٹیفیشل فوڈ ہے یہ ایک بہت بڑا کردار ہے. جی پھر اسی طرح آپ کے آرٹیفیشل مصنوعی ادویات ہیں, جی یہ ایک بہت بڑا کردار ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اکثر میرا یہی زور رہتا ہے کہ آپ مجھ سمیت تمام ڈاکٹر سے بچیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے حکومت وقت کو یہ کردار ادا کرنا ہے کہ آپ کے جتنے بھی انڈسٹریل صنعتی ایریاز ہیں ان کو شہر سے دور رکھا جائے, بالکل ٹھیک ہے. اور ان کو بھی پابند کیا جائے شہر کے دور رہنے کے باوجود کہ وہ کس قسم کا فضلہ وہاں کے پانی کے اندر, ندی نالوں کے اندر, یا آپ کے سمندر کے اندر یا ہوا کے اندر چھوڑ سکتے ہیں. چھوڑ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک کیونکہ ہے. اس طرح کی ایس او پیز پوری دنیا میں بنائی گئی اور اس پہ بڑا سخت عمل درآمد ہوتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا, بڑی سختی سے اس عمل کی درآمد. مثال ایسے ہے کہ ہمارے جو کمرشلز ہوتے ہیں یا ہمارے جو بینیفٹس ہم بتا رہے ہوتے ہیں اپنے جی پروڈکٹس جی کے, تو وہ جو دل چاہے بتاتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ چند سیکنڈ کے ایڈ کے اندر بال گھنے اور لمبے اور چمکدار ہو جاتے ہیں. میں آج اس طرف بھی آتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ اگر یہ ہم باہر کی دنیا کی بات کریں, یہود و نصارہ کی, ہاں جن کو ہم کافر کافر کہتے نہیں جی تھکتے, تھکتے. وہاں اگر آپ کوئی ایسی چیز لکھ دیں یا مینشن کر دیں جی اور وہ نہ ہو نہ ہو تو اس پروڈکٹ پہ نہیں, اس کمپنی پہ بینڈ لگ جاتا ہے. بین لگ جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہمیں یہ تمام چیزیں ہمیں اپنانی ہوں گی, جی اور صرف لفاظی تک نہیں, بہت خوب. یا وقتی طور پہ شاپنگ بیگ آپ نے بند کر دیے, جی وقتی طور پہ آپ نے کرونا ایس او پیز کے نام پہ کچھ معاملات کر دیے. ہوں آپ کو مستقل بنیادوں پہ یہ معاملات دیکھنے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. پھر حکومت وقت کی ہی ذمہ داری ہے ہوں کہ آپ کی جتنے بھی آرٹیفیشل فوڈز ہیں, ہوں جتنی بھی اس طرح کے فوڈز آئٹم ہیں جہاں پہ جی آرٹیفیشل چیزیں ڈالی جاتی ہیں جی جو کہ غیر فطری ہیں, ہوں اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہارمونل ڈسٹربنس. بالکل ٹھیک ہے. آپ ایک مثال, ایک ہم چکن کی لے لیتے ہیں, مرغی. جی
کہ جو 14 دن کے اندر پیدائش سے لے کے جوانی کی عمر گزار دیتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, صرف 14 دن. جبکہ آپ کچھ نہ کریں, آپ کسی بھی نیئر بائے جو یہ پرندوں کی مارکیٹ ہے جی ان کو جا کے کہیں کہ ایک چوزا دے دیں بالکل ٹھیک ہے. اور اس سے پوچھیں کہ یہ انڈا دینے کے قابل کب ہوگی, بالکل ٹھیک ہے. تو وہ خود بتائے گا کہ 3.5 سے 4 مہینے. جی جی تو جو پروسیس 3 سے 4 مہینے کا ہے وہ صرف 14 دن میں مکمل ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ نمبرز کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں. یہ اسکرین کے اوپر نمبر آپ کے چل رہے ہیں, نیچے دیا گیا جو نمبر ہے جس کے اوپر لائیو کال لکھا ہے, اوپر والا نمبر ہے, اس کے اوپر اگر آپ کال کریں گے تو پروگرام میں شامل ہوں گے. جو نیچے دیگر جو نمبرز دیے جا رہے ہیں یہ ڈاکٹر فہیم کے جو ہے وہ ذاتی نمبرز ہیں, اس کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. کوئی بھی تفصیل اگر آپ جاننا چاہیں یا ان کے جو شہر کراچی میں رہتے ہیں اگر ان سے رابطہ کرنا چاہیں تو ان نمبرز کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں, اور جو شہر کراچی سے باہر بھی ہیں پاکستان میں یا پوری دنیا میں وہ ان نمبرز کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں. یہ واٹس ایپ ایک آج کل کو اسمارٹ فونز کا دور ہے, وہ ہر موبائل کے اندر اپلیکیشن ہوتی ہے, اگر اس کے ذریعے اگر آپ رابطہ کر لیں تو اس کے اوپر اپنی تفصیلات بھی بھیج سکتے ہیں. تو یہ نمبرز یہاں پر اس کی وضاحت ضروری تھی. جی ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا ذرا جاری رکھیے گفتگو, کیونکہ آپ بڑی عام گفتگو کرتے ہیں اور یہ وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے ساری بیماریاں جنم لے رہی ہیں. فرمائیے. اصل میں یہ جب بیماری لگتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ امیر کون ہے اور غریب کون ہے, واہ, ایسا ہی. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ پروٹوکول کے ساتھ کون آ رہا ہے, وداؤٹ پروٹوکول کون آ رہا ہے. کورونا نے تو بڑی ایمانداری سے یہ کام کیا ہے, بالکل کسی بالکل کو نہیں ایسے ہی چھوڑا. اب دیکھیں کہ اومیکرون, آپ دیکھیں کہ اس جی نے اس وقت آپ کے برطانیہ کے اندر بڑا خطرناک معاملہ اور کینیڈا کے اندر بڑا سامنا آ رہا ہے. تو اللہ نہ کرے کہ پاکستان کی طرف وہ معاملات اور دوبارہ ہم سخت لاک ڈاؤن کی طرف جائیں. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت دنیا کے 2-3 ممالک ہے جہاں پر سخت لاک ڈاؤن لگ چکا ہے, جی وہی والا سخت لاک ڈاؤن جہاں گھر سے نکلنے پہ بھی ممانعت تھی. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم جو بچ سکتے ہیں وہ اس طرح بچ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم گندے پانی جو جگہ جگہ جمع ہوتا ہے اس سے جو مچھر پیدا ہوتا ہے, اس وقت کراچی شہر میں ڈینگی کی صورتحال بہت خراب ہو گئی ہے, جی حقیقی طور پہ خراب ہو ہو گئی. گئی ہے. مگر یہ حکومت وقت, اور پھر ابھی ہم سے پہلے جو پروگرام میں گفتگو چل رہی تھی آپ کے ٹاؤن لیول پہ, یو سی لیول پہ, یہ حکومت وقت کا ہی ایک ڈیفینیٹلی کہ حکومت کا ہی ایک حصہ ہے, بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ حکومت پینیٹریٹ نہیں کر پاتی چھوٹی گلی کوچوں میں. ایسا ہی ہے. تو یہ بلدیاتی نظام یہ چیز ہے, تو اس میں صحت کا باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہو جو ان چیزوں کو دیکھے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح مصنوعی ادویات کے بارے میں بھی, جن ادویات پہ دنیا بھر میں بینڈ, جی جی وہ ادویات یہاں پہ کاؤنٹر سیل پر ہے, وداؤٹ اینی ڈاکٹر پرسکرپشن بالکل ٹھیک وہ ہے. میڈیسن مل جاتی ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہوگا, اور پھر دیکھنے والے ناظرین جی خود بھی دیکھیں کہ کون سی نیچرل چیز ہے, کون سی ان نیچرل چیز ہے. کوئی بھی غیر فطری غیر قدرتی چیز آپ ایٹ کریں گے, جسم میں داخل کریں گے, اس کا ری ایکشن آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. مصنوعی ادویات گولی گولی نہیں بن سکتی, سیرپ سیرپ نہیں بن سکتا, انجیکشن انجیکشن نہیں بن سکتا جب تک اس میں ایسڈ کی کوئی مقدار شامل نہ ہو. اور اگر اس کے اوپر ہربل لکھ دیا جائے, پیسے بڑھ جاتے ہیں اس کے, ہوتا تو سب کچھ وہی ہے. جو ایسا ہی. چیز 399 کی اویلیبل ہے وہ 699 کی, 699 کی ہو جائے گی. کیونکہ پاسبل ہی نہیں ہے نا ہربل جی ایک ٹریٹمنٹ کے. ہم اتنی کوانٹٹی میں ادویات تیار کرنی پڑتی ہیں, ہم مشینوں کا سہارا نہیں لیتے. بالکل ہمارا بہت وقت بچے, اس وقت میں ہم بہت سارے پیسے ارن کر سکتے ہیں, ایسا ہی. کوئی اور بزنس کر سکتے ہیں, اپنے بزنس کو بڑھا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مگر ہم اپنے ہاتھوں سے, کہ اللہ تعالیٰ نے, آپ نے سنا ہوگا کہ یار ہماری والدہ یا ہماری دادی ہاتھوں سے مسالہ پیسا کرتی تھی, جی جی تو وہ ہاتھ تو نہیں تھے, ایکوپمنٹ تو اس وقت بھی تھے, بالکل ٹھیک ہے. مگر وہ مینول تھے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی اجازت سے کالرز کا سلسلہ شروع کیا جائے. پہلے کالر ہیں, ان کے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام بھائی جان. جی کون صاحب, کہاں سے بات کر رہے ہیں, فرمائیے. نمسکار, شیخ بات کر رہا ہوں گلشن اقبال سے. جی فرمائیں. ڈاکٹر صاحب سے بات کرنے تھی. آپ کی آواز سن رہے ہیں, سوال کیجیے. سر مجھے قبض ہے بہت. اچھا سر دور ہو گئے انشاءاللہ, آج آن ایئر جواب دیتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں. قبض ہے بڑی سخت, اور بڑا وہ گولی کھا رہا ہوں اسکائی لائٹ. اچھا ٹھیک پھر ہے. بھی وہ 2-2 4-4 کھاتا ہوں تو جب جا کے مسئلہ حل ہوتا ہے. اچھا چلیں, ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ ٹی وی کے اوپر آپ جواب سنیں. ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب ایک فرمائیے. تو ہم کسی بھی بیماری کے لیے جب مصنوعی ادویات کا استعمال کر لیتے ہیں تو وہ پھر آپ کی جو ہے وہ مستقل بیماری بن جاتی ہے. بن جاتی ہے. اور ایک دن آپ ایک گولی کھائیں گے, دوسرے دن 2 پہ 3 4 بڑھتی جائے 8 گی. 10, ایک دن وہ, کیونکہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے, مینجمنٹ ہے بالکل ٹھیک مصنوعی ہے. طریقہ ہاں, علاج میں. ایسا ہی ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے نہار منہ صبح ناشتے میں کچھ نہیں کھانا سوائے امرود کے, بالکل ٹھیک ہے. بیج سمیت. بیچ سمیت. امرود نہ ہو تو انار,
انار نہ ہو تو پپیتا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے چیزیں لینی ہے بہت کچھ بھی، اچھا ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے علاوہ آپ نے بیکری آئٹم سختی سے بند کر دینے سارے، چاہے وہ بالکل ٹھیک بسکٹ ہے، ہی کیوں نہ ہو، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ سب میں کلر، ایسنس، فلیور ہوتا ہے، ذائقہ ایسا ہی ہوتا ہے. ہے، تیسری چیز، آپ نے بکری یا گائے کا دودھ استعمال کرنا ہے، بھینس کا دودھ استعمال نہیں کرنا. بہت اچھی بات ہے، اور اس میں آپ نے گائے کا مکھن تلاش کر لیں. بالکل ٹھیک ہے، مارکیٹ میں آج کل ایک برانڈ آ رہا ہے، نام نہیں لے سکتے، تو وہ آپ کو مل جائے گا، گائے کا ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، مگر 99.99% بیکری والے بھائیوں کو بھی نہیں پتا کہ ہمارے پاس گائے کا مکھن کون سا ہے. ایسا ہی تو آپ کو پیچھے اس کے ڈسکرپشن میں پڑھنا ہوگا. تو گائے کا دودھ جو ہے وہ دو مکھن آپ نے گائے کے دودھ میں، بکری کے دودھ میں 2 چمچ ایک گلاس میں حل کر کے جی، یہ آپ لے لیں. بالکل ٹھیک ہے، اچھا اس کے علاوہ انار کا سیزن ہے، انار کے چھلکے جو ہے آپ لے لیں. ویسے تو ٹپ ہم نے ایک ٹپ پروگرام کے اینڈ کے لیے رکھی ہوتی ہے، جی جی، مگر جب کالر سوال کرتے ہیں تو اور بھی جو ٹپس ہوتی ہیں ہم دے دیتے ہیں. ایسا ہی ہے، ہم جو ہے وہ کنجوسی یا بخیلی نہیں کرتے، نہیں کرتے، کیونکہ آقا جی سسم کی امت کا صلی بھلا اللہ ہو جائے. علیہ وسلم، مگر ایک بات پھر میں اس نسخہ بتانے سے پہلے بتا رہا ہوں کہ ہر نسخہ ہر مریض کے لیے نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے، اور جب آپ کا کیس بگڑ جاتا ہے تو پھر یہ چھوٹی موٹی چیزوں سے آپ ٹھیک نہیں ہوتے. تو ہم کیا کرتے ہیں، جڑی بوٹیوں کا ست نکالتے ہیں. جی، اتنی ساری جڑی بوٹیوں کا ہم اتنا سا ست نکالتے سب نکلتا ہیں ہے، جو ایک ہفتے میں کھلا دیتے ہیں. جو جوہر ہوتا ہے، طاقت ہوتا ہے اس کے بالکل ساتھ، ٹھیک ہے، تو اس سے جلدی ریزلٹ آ جاتا ہے. تو اگر آپ کو بھی ان چیزوں سے فائدہ نہ ہو تو پھر رابطہ کر لیجئے گا. اسکرین پہ نمبر چل رہے ہیں، ہمارے ریپرزینٹیٹیو ابھی بھی جو ہے کال ریسیو کر رہے ہیں. اور واٹس ایپ پہ اگر وائس میسیج چھوڑ دیں گے تو میں خود آپ کو جواب دوں گا. جی، اور کال کا ٹائم ہمارا 12 سے 2 ہوتا ہے، شام میں بھی کر سکتے ہیں کال. بہرحال تو آپ نے یہ چھلکے چھاؤں میں سکھانے، دھوپ میں نہیں. اچھی طرح ان کو دھو لیں، پاک کر لیں، ان کو چھاؤں میں سکھائیں. اس کے بعد جو ہے وہ گرینڈ کر لیں. جی، اور وہ کرنے کے بعد آپ یا تو کیپسول فارم میں، اگر نہیں کھا سکتے اسٹریٹ تو، وہی، ورنہ تو بہتر یہ کہ چھوٹی چمچ ہر کھانے کے آدھے گھنٹے بعد کھا لیں نیم گرم پانی سے. ٹھیک، تو یہ آپ کی آنتوں کے اندر قدرتی طور پہ جو انزائم ریلیز ہوتا ہے، جس کا کام ہے کھانے کو ہضم کرنا، جی، آپ کے سٹول کو بنانا، میٹابولزم چیزیں، وہ سب چیزیں ہو کے پروسیس ہو کے پھر آپ کی کانسٹیپیشن ختم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ڈاکٹر صاحب نے جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے، اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو یقین مانیے پھر اس کے بعد آپ کو کسی میڈیسن کی، کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں رہتی. ایک تو اس چیز کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اگر اس کے بعد بھی شکایت رہتی ہے تو ڈاکٹر صاحب نے ابھی نمبر کا تذکرہ کیا ہے، نمبر کے اوپر کال کریں اور مزید تفصیلات بتائیں. اس کی اور بہت ساری وجوہات ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کو دوا کے ذریعے جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے. ایسا ہی ہے جی؟ بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اب یہ تو بڑی تفصیل سے آپ اس کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں اور بڑے مفید آپ نے مشورہ دیا ہے کہ یہ جو کانسٹیپیشن ہے یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے اور اس کے بعد پھر بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں جس کا ہم شکار ہو رہے ہیں. آپ ہمیشہ خوراک کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ اس کا خیال رکھنا چاہیے. کیوں؟ میں چاہوں گا ذرا اس کی اہمیت کو ذرا ہائی لائٹ کیجیے کہ یہ بیکری آئٹمس اور یہ جو سب کچھ ہے آپ کیوں اس کے اوپر پابندی لگاتے ہیں، کیوں کھانے سے منع کرتے ہیں، یہ فرمائیے. دیکھیں یاسر بھائی، ایک تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اس وقت دنیا کی جدید سائنس بھی اس بات کو ایڈمٹ کر چکی ہے جی، کہ طب نبوی ہی اصل زندگی ہے. بے شک ہے، طب نبوی میں ہی زندگی ہے. بالکل ایسا ہی. اب جب تک آپ طب نبوی سے دور رہیں گے تو یہ معاملات رہیں گے. جی، ہمارے گھروں کے اندر کھانے بنانے کے رواج ختم ہو گئے. ہمارے کچن میں جو ایک دواخانہ ہوا کرتا تھا، جو ہمارے بزرگ جی، آن دا اسپوٹ مریض ٹھیک کر لیا کرتے تھے اپنے گھر کے، ٹھیک ہے، وداؤٹ اینی سرٹیفکیٹ. تو ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب گفتگو جاری رکھتے ہیں، کالر کو شامل کر لیا جائے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں، فرمائیے. وعلیکم السلام. ضمیر. ضمیر صاحب ٹی وی سے دور ہو کر بات کریں، اپنی آواز نہ سنیں ٹی وی کے اوپر. اچھا چلیں کال ڈراپ کر دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ بہت دیر لگ جائے گی اس طرح. ضمیر صاحب ٹی وی کے اوپر اگر آپ آواز سننے کی کوشش کریں تو بہت ڈیلے ہو جائے گا. جی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم طب نبوی کو فالو کریں، اور یہ جو گھروں میں رواج ہے کھانے نہ بنانے کا، جی، اور اب تو پیکیجز دیے جا رہے ہیں، یہ آپ کو سمجھنا ہوگا سوچی سمجھی سازش ہے. جی، کہ ایک وقت پاکستان اس دور سے بھی گزرا جہاں پر انٹرنیٹ کے، موبائل کے پیکیجز سستے تھے اور روٹی مہنگی تھی. روٹی مہنگی تھی، بالکل ایسا ہی. اور کہیں نہ کہیں یہ آج بھی ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ چیزیں آسانی سے کیوں میسر ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور جو ضروریات زندگی ہے وہ کیوں مہنگی ہے، بالکل ٹھیک ہے. وہ کیوں دور کی جا رہی ہے.
ایسا ہی ہے. تو یہ ایک سوچی سمجھی آپ کی پوری ہر چیز. دیکھیں جو بڑے بڑے ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں, بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں, بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں, وہ لانگ ٹرم ایک بزنس پلان کرتے ہیں. پلان بناتے ہیں. ان کی نظر میں انسانی جان یہ لوگ کیڑے مکوڑے ہیں, اور ہم 4 کتابیں پڑھ کے 3 لفظ انگلش کے بول کے ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں اور یہ تو ہمیں پتہ ہے. جی. تو آپ کو یہ تمام چیزیں ترک کرنی ہوں گی. مصنوعی کوئی بھی ان نیچرل چیز ہے, اس میں ایسیڈک عنصر شامل ہے, بالکل ٹھیک ہے. وہ آپ کی قدرتی نیچرلی آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے اندر 12 بڑی اور چھوٹی لاتعداد فیکٹری بنائی ہے میڈیسن بنانے کی. کالر. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, گفتگو جاری رکھتے ہیں, کالرز کو بھی شامل کرتے رہیں گے. السلام علیکم. جی کون سا؟ ابراہیم بات کر رہا ہوں. جی جی فرمائیے. میرے جگر میں معدے میں مسانے میں بہت زیادہ گرمی ہے, جس کی وجہ سے بڑے پریشانی ہو, کھانا بھی ہضم نہیں ہو پا رہا ہے, بھوک بھی زیادہ لگ رہی ہے, اور اس کی وجہ سے میں مردانی طاقت سے بھی میرا اثر پڑ رہا ہے. میرے اپنے اندر بہت زیادہ مسئلے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے تھوڑی پیروں میں کمر میں درد, پیروں میں بہت زیادہ مسئلے مسائل میں جا رہا ہوں میں. اچھا ٹھیک ہے معلوم کرنا تھا. ٹھیک ہے, ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. آپ جواب سنیے. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے. اصل میں بات یہ کہ کچھ چیزیں ہم آن ایئر نہیں پوچھ سکتے. سب سے پہلے تو یہ بھائی کی ڈائگنوز غلط ہے کہ ان کے معدے, میں وہی مثانے اور جگر میں ایک ساتھ گرمی ہے. یہ تعین کیسے ہوا, پہلے تو یہ جاننے کوشش کریں. بھائی یہ میں سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ بھائی سے رابطہ منقطع ہو گیا. تو ایک تو آپ اپنی پوری ڈیٹیل مجھے واٹس اپ کر دیں, اور پکچرز بھیجیں. واٹس اپ نہ ہو تو جو نمبر چل رہے ہیں ان پہ سم پہ میسج کر دیں, ورنہ پھر کال پہ بات کر لیجیے گا. 12 سے 2 بھی اور سارے دن بھی کال کر سکتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ مریضوں کی کال میں خود سنوں, واٹس اپ پہ میں خود تسلی سے جواب دے دیتا ہوں, چیزیں یاد رہتی ہیں, ریکارڈ پہ آ جاتی ہے. تو پھر جو میڈیسن جن لوگوں کو بھجوانی ہو پورے پاکستان بھر یا دنیا بھر میں, تو وہ ہم پھر اس کو سن کے ادویات تیار کر کے 203 دن میں میڈیسن پورے پاکستان میں پہنچ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ذرا تذکرہ کیجئے. یہ جیسے بھی معزز کالر ہمارے تھے, انہوں نے کہا کہ مجھے جگر میں گرمی ہے اور اس طرح میرے گرمی ہے ہر جگہ, جو وائٹل آرگنز ہیں اس کا انہوں نے تذکرہ کیا. ہمارے ہاں یہ بڑی جلدی اخذ کر لیا جاتا ہے. مجھے اگر تھوڑی سی کمزوری نقاہت محسوس ہو رہی ہو تو میں فوراً سے یہ سوچ لیتا ہوں کہ جی میرا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے. کہ یہ بات صحیح, 90% لوگ جب آپ ان سے کسی کام کا کہیں اور جب ان کا دل نہیں کرتا, وہ کہتے ہیں جی میرا بی پی اس وقت لو ہے, اس وجہ سے میں کام نہیں کر پا رہا. فرمائیے کیا کہیں گے آپ؟ یاسر بھائی یہ جو میں حدیث شریف ایک سناتا ہوں, جی حدیث شریف کے مفہوم میں ہے کہ جو شخص جسم کے اعضاء کے بارے میں نہ جانتا ہو, دوا کی ماہیت نہ جانتا ہو, اگر وہ علاج کرے, اب یا مشورہ دے علاج کے حوالے سے نا مفہوم میں ہم جائیں, تو گویا اپنا ٹھکانہ جہنم میں دے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, گفتگو جاری رکھتے ہیں, کالرز کو شامل کرتے رہیں گے. جی السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گیا. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے. تو اب ہمیں یہ مشورہ دینے سے یہ ایک امانت ہے, خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشورے میں تائید ہے, صدقے کا ایک حصہ ہے. تو اگر وہ آپ غلط دیں گے, جھوٹ دیں گے, پھر ایک اور حدیث شریف ہے کہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ کسی سنی سنائی بات کو بنا تحقیق کے آگے بیان دوسروں تک پہنچا دی جائے. ایسا ہی. اب اس طرح کی یہ جو چیزیں پھیل گئی ہیں, کلیجہ منہ کو آ جانا, جی معدے مسانے میں گرمی, جگر میں گرمی, اور جو جی بیٹھا جا رہا ہے, جی بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے, بالکل بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے, اور نہ جانے کیا کیا. لوگ تو بلکہ اب تو ڈائگنوز کرنے لگے کہ مجھے تو لگ رہا ہے مجھے کینسر ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. ڈاکٹر صاحب بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک ہمیں لینی ہوگی. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سوال و جواب کا سلسلہ جاری رکھیں گے ڈاکٹر فہیم کے ساتھ. آپ دیکھتے ہیں ہمارا پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو ہو رہی تھی کچھ آپ کی صحت کے حوالے سے, موسمی بیماریوں کا, اور خاص طور پہ خوراک کے استعمال کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی. اور کچھ دیر پہلے کالر ہمارے ساتھ تھے, وہی فرما رہے تھے کہ جگر کی گرمی کا جو وہ مسئلہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب اب جگر کی گرمی کو کیا کس اس میں سمجھا جائے؟ میں یہ سوال میرے لیے بڑا عجیب ہے جب کوئی کہتا ہے جگر میں گرمی, اور جگر میں گرمی نہیں ہوگی تو پھر کیسے کام بنے گا؟ یہ ذرا سمجھائیں مجھے. بس یہ
ناظرین ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اس ٹاپک پہ بات کرنی پڑتی ہے اور یقیناً دل آزاری بھی ہوتی ہوگی کسی کی، مگر جی آپ کو ہمیں سچ بتانا ضروری ہے. اگر کبوتر آنکھ بند کر لے گا تو بلی واپس نہیں جائے گی. ایسا ہی ہے. جگر کا کام کیا ہے؟ جگر کا کام آپ کی باڈی کا ٹمپریچر مینٹین کرنا. تو اگر نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ بھوک زیادہ لگتی ہے، اس کا جگر سے تعلق نہیں ہے. جی جب آپ کا لیور ڈسٹرب ہوگا تو آپ کو بھوک لگنا بند ہو جائے گی، جی آپ سے کھانا نہیں کھایا جائے گا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان. ایسا ہی ہے. اور نیم ملا والی بات نہیں کہوں گا، لوگ ناراض ہو جائیں گے. تو ہم نے بچنا ہے ایسے لوگوں سے. جی آپ نے اپنی صحبت دیکھنی ہے کہ آپ کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ بہت رہے خوب. ہیں اس طرح کے مریض. تو حدیث شریف کے مفہوم میں ہے کہ آپ عطر والے کے پاس بیٹھیں گے تو کپڑوں سے خوشبو آئے گی، اور اگر آپ تندور کے پاس بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی چنگاری آپ کے دامن کو داغدار کر دے گی. تو آپ نے ان چیزوں کی احتیاط کرنی ہے. اور ہمارے نمبر چل رہے ہیں، آپ نمبر پہ مشورہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، 24 آور واٹس ایپ کر سکتے ہیں. تو آپ کو جوابات مل جائیں گے. دوائیں ضروری ہے، آپ کے گھر پہ 2 دن میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب فرمائیے. ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا ہے؟ جی ضمیر بات کر رہا ہوں. جی ضمیر صاحب فرمائیے. جی سوال کیجئے. جناب جسم میں بہت خارش ہے، سارے جسم میں زیادہ جاؤ تو بالکل خون خون سا نکل آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. سوال سوداوی کریں. کیمیکل آپ کا بڑا ہوا ہے، آپ کو آن ایئر جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. شوگر، ہاں شوگر زیادہ ہے. ٹھیک ہے. فاسٹنگ جو ہے وہ 150 ہے، اور رینڈم جو ہے وہ ہے 262. اچھا رینڈم میں 262 آ رہی ہے. ٹھیک ہے چلیں آپ کے توسط سے دونوں حل بتا دیتے ہیں، شوگر کا بھی اور خارش کا بھی. 150 200 سے اوپر ہے. ٹھیک ہے جی. جواب ابھی آپ کو ٹی وی پہ آپ جواب سنیے. جی ضمیر صاحب کی کال تھی. جی ضمیر بھائی، سب سے ڈسکا پہلے سے کال بہت کرا. شکریہ کہ آپ نے ڈسکا سے کال کی ہے. اور کچھ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، امید ہے کہ آنے والے جمعے کو یا بدھ کو آپ دوبارہ کال کریں گے. اور اس طرح کے کالر جو پہلے کال کر چکے ہوتے ہیں، جنہیں ہم نسخہ جات بتاتے ہیں، آپ کوشش کیا کریں کہ فرسٹ ٹائم پروگرام میں کال کر لیا کریں 10 سوا 10 بجے، کیونکہ پھر بعد میں رش ہو جاتا ہے کال کا، آپ لوگوں کی کال نہیں مل پاتی اور پھر کمپلین بھی آتی ہیں آپ لوگوں کی، تو ناراض بھی ہوتے ہیں آپ لوگ. تو اس سے جب آپ کا فیڈ بیک آئے گا تو دیکھنے والے ناظرین اور ہمیں بھی حوصلہ افزائی ہوگی، اور اگر کوئی ہم سے کوتاہی ہوئی ہے تو ہمیں سیکھنے کو ملے گا. تو پہلے آپ نے خارش کا معاملہ کیا. اب خارش کیونکہ آپ کو ڈائبٹیز ہے تو آپ کے لیے ہر دوا پانی کا کام کرے گی. دوائیں کام نہیں کریں گی جب تک شوگر کنٹرول نہیں ہو، وداؤٹ اینی مصنوعی ادویات، آرٹیفیشل میڈیسن. تو آپ کو سب سے پہلے کہ یہ ادویات چھوڑنی پڑیں گی. وہ کیسے چھوٹیں گے وہ آپ مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا. کچھ احتیاط بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے میں شوگر کی احتیاط بتا رہا ہوں آپ کو. آپ نے گندم، چینی، چاول، آلو، بیکری آئٹم، دودھ اور دہی بھینس کا بند کر دینا ہے. جو کا دلیا استعمال کریں، جو بھی سالن تیار ہو اس میں ڈال لیں. آپ نے چیری، اسٹرابری اس میں ملا لیں. آپ اس میں خربوزہ ڈال لیں، پپیتا ڈال لیں، امرود ڈال لیں. جو بھی موسمی وغیرہ جو ہے، کینو ہے، فروٹر ہے، آپ لیمو نچوڑ کے استعمال کر سکتے ہیں. میٹھے پھل نہ شامل کریں اس میں. میٹھے پھل نہ شامل کریں کیونکہ میٹھے جو آرٹیفیشل میٹھا زیادہ چل رہا ہے پھلوں کے اندر بھی، یا تو اس کے سیڈز کے اندر یا آگے پیچھے. ٹھیک ہے 7 سے کالر ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی جناب فرمائیے. الحمدللہ. جی اللہ کا شکر ہے. پوچھیں، سوال کیجئے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ اپنا سوال کیجئے. سر مجھے ڈاکٹر صاحب سے کچھ پوچھنا تھا. آپ کی آواز سن رہے ہیں، سوال کریں. میں کسی بھی جو ہے موسم میں جلدی بیمار ہو جاتا ہوں. اچھا. ابھی میں 5-6 دن سے کھانسی زکام اور نزلے میں بالکل ٹھیک ہے جو ہے میں مفرا لگا پڑا ہوں. اور کسی بھی موسم میں، کوئی بھی موسم میں جلدی بیمار پڑ جاتا ہوں. جیسی موسم تبدیل ہوتا ہے فوراً سے بیمار ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال کا جواب دیجیے گا بھائی جان، کہ جب گرمیاں شروع ہوتی ہیں تو اس وقت کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ تو اس وقت بھی مجھے بخار آ جاتا ہے. اور جب سردیاں شروع ہوتی ہیں تبھی بخار. ابھی ایک مہینہ پہلے بخار آیا تھا، 15 دن چلا. ابھی 5 دن بیمار پڑا ہوں میں. ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں آپ؟ جی نہیں. بند کر دیں اس کو. آپ کا مزاج اعصابی طور پہ بگڑا ہوا ہے.
آپ نے پھر آن ایئر میں آپ کو بقایا ڈیٹیل میں بھی جواب دیتا ہوں. آپ نے کوئی بھی ٹھنڈی چیز استعمال نہیں کرنی, آپ نے ٹھنڈے پانی کا استعمال نہیں کرنا. آپ نے ٹھیک ہے, کال ڈراپ کر دیں آپ. بہت شکریہ آپ کا. اب ٹی وی کے اوپر آپ جواب سنیں آپ, تاکہ آپ کو بات صحیح سے سمجھ میں آئے. جی آپ نے وائٹ جو ہے وہ ڈرنک نہیں لینی ہے. جو کولڈ ڈرنک مارکیٹ میں اویلیبل ہے وائٹ ڈرنک نہیں لینی, وہ آپ کے لیے زہر ہے. اور آپ نے جو ہے وہ استعمال کرنی ہے, کوئی بھی ٹھنڈی تاثیر والی چیز استعمال نہیں کرنی. آپ کو قبض بھی رہتی ہوگی, اور ڈیٹیل میں مجھے پھر واٹس ایپ پہ بتا دیجیے گا. تو آپ نے قہوہ جات استعمال کرنا ہے, قہوہ بتا رہا ہوں وہ استعمال کریں گے, اس کنڈیشن سے باہر آ جائیں گے. اور ایک اور نسخہ بھی دے دیتا ہوں آپ کو, قہوہ جات میں لونگ, دار چینی اور چھوٹی الائچی, اس کا آپ جو ہے قہوہ بنا لیں, یا ہر 2 گھنٹے بعد لے لیں. رات کو سوتے ہوئے 2 دیسی انڈے کالی مرچ سے لے لیں, صبح ناشتے میں بھی دیسی انڈے لے لیں. تو یہ اس کنڈیشن سے 3 دن میں آپ باہر آ جائیں گے. ہلدی, کالی مرچ اور شہد ملا کے آپ چاٹ بھی سکتے ہیں ہر 2 گھنٹے میں, تب بھی سچویشن سے باہر آ جائیں گے. آپ نے نہانے کے بعد ہوا میں نہیں آنا, اپنے آپ کو خشک کرنا ہے, ٹھنڈک سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جو گرمی میں بھی آپ کو فیور آ رہا ہے, آپ ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں, ٹھنڈا پانی پیتے ہیں, تو وہ ری ایکشن آتا ہے, کیونکہ اندر سے آپ کا مزاج سرد ہے. آپ گرمی میں گرمیوں کو انجوائے کریں. دھوپ آپ کے لیے نہایت ہی فائدہ مند ہے. اگر آپ دھوپ لے لیتے ہیں روزانہ صبح 11 سے 1 کی, تو آپ 3 دن میں ایسے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. بالکل ضرور, اس سے فاقہ ہم اور اس بڑے سے کام پہلے کی جو بات کالر تھے بتائیے. ان جی کو ہم شوگر کا بتا رہے تھے, شوگر کا وہ بتا رہے شوگر کا ہم نے بتا دیا. اب رہ گئی تھی خارج کی بات, ضمیر بھای کراچی ڈسکا سے ہیں. جو جی ڈسکس سے. تو ضمیر بھائی وہ بات ادھوری رہ گئی تھی. کالر آ گئے تھے بیچارے, بڑی دور سے بڑی محنت سے کال کرتے ہیں, کافی دیر تک کال کرتے ہیں, بڑی مشکلوں سے لگتی ہے, تو ان کو جواب دینا بھی لازم ہوتا ہے. تو اس میں کوئی ناراض نہ ہو. تو ضمیر بھائی ڈسکا والے بھائی, جڑواں شہر جو ہے سیالکوٹ کا, کالر آ گئے ایک اور. دیکھیں اب ہمیں کچھ نہیں کر سکتے. کالر کو شامل کرتے ہیں, جواب دیتے ہیں ضمیر صاحب کی کال کا بھی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں, فرمائیے. جی کراچی سے بات کر رہا ہوں میں. اشفاق, میں یہ ڈاکٹر صاحب سے معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر ٹریٹمنٹ کروایا جائے وہ جنسی حوالے سے یا ہاں کوئی میدے کے حوالے سے, تو ان کے پاس وہ ٹریٹمنٹ مؤثر ہے, اور یہ ان کا ایڈریس جاننا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ابھی اسکرین کے اوپر ایڈریس چل رہا ہے, وہ پہلے تو آپ نوٹ کر لیں. اسحاق صاحب بہت شکریہ, کراچی سے آپ نے کال کی. اور جیسے آپ نے کہا کہ اب بھائی ذرا یہ مجھے بھی بتا دیں کہ آپ کے علاج کی گارنٹی کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں گارنٹی ملے گی یا نہیں ملے گی, آپ بتائیں کیا گارنٹی ہے. ہمارے بھائی جو کراچی سے بات کر رہے تھے, جہاں تک شیورٹی, گارنٹی اور کتنا جو ہے نا وہ کارآمد ہے, ہاں یہ والے سوالات ہوتے ہیں. دیکھیں شفا اللہ تعالیٰ نے دینی. بے شک وہی ہے جس کے آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھیں, ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ, اور الحمدللہ ڈیلی 1-2 ویڈیوز ہم وہاں پہ پبلش کر رہے ہوتے ہیں ان پیشنٹ کی جن کو فائدہ ہو. اور آج کے جدید دور میں جو چہرے کے حالات ہیں, تاثرات ہیں, وہ آپ سمجھ لیتے ہیں, باڈی لینگویج سے سمجھ لیتے ہیں کہ آیا یہ پیڈ ویڈیو ہے, آیا یہ پیسے دے کے بنوائی گئی ہے, بہت خوب. یا الفاظ آپ نے کہلوائے ہیں یا خود مریض نے کہے ہیں. اور اس سے بھی بچنے کے لیے ہم ویڈیو میں اس مریض کا نمبر بھی ڈال دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ ڈائریکٹ تصدیق بات کر کریں, لیں. ان کے گھر پہ جا کے ملیں, ان سے چائے شائے پئیں اور بات صحیح ہے. کریں. مگر میں کبھی بھی کسی بھی ویڈیو کو جب شروع کرتا ہوں تو یہ بات کہتا ہوں, یا جب مریض, کیونکہ مریض ہمارے ہاں بڑا جذباتی ہے. جس طرح ابھی ایک بھائی نے بات کی, تو اکثر لوگ جس طرح گارنٹی مانگ رہے ہوتے ہیں, جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہ استغفر اللہ پیر بھی بنا لیتے ہیں. جی تو ان کو پھر سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ شفا فہیم کی طرف سے نہیں ہے, بے شک ڈاکٹر فہیم کی طرف سے نہیں ہے. تو میں ہر ویڈیو میں, جب مریض بعض اوقات رو پڑتا ہے ویڈیو بنواتے وقت کہ بس یہ ڈاکٹر صاحب نے ایسا کر دیا اور یہ ہے, تو میں انہیں روک دیتا ہوں وہیں پر ہی. جیسے کہ ابھی ہمارے جو ڈاکٹر صدیق مدنی صاحب ہیں, ایک مثال دے رہا ہوں, ان کی ہم نے ویڈیو بنائی تھی ابھی 1 ہفتے پہلے. جی تو ان کی شوگر, بلڈ پریشر, کولیسٹرول, سائیکیٹرک ڈس آرڈر, کڈنی ڈیزیز ان کو تھی, اور الحمدللہ 15 سے 21 دن کے ٹریٹمنٹ سے وہ ساری بیماریاں جڑ سے ختم ہو گئی, ٹھیک ہو گئی. اب وہ کوئی میڈیسن نہیں لے. اچھا کالر ایک اور فائدہ نہ ہونے کی صورت میں پیسے واپس نہیں ہوتے؟ نہیں, اچھا وہ نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, دوا کے پیسے. اچھا دوا کے پیسے ہوتے ہیں. ایک اور کالر ہے, انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. بات سن رہے ہیں؟ جی جی آواز آ رہی ہے, صحیح فرمائیے. ڈاکٹر صاحب میں ریٹائر اباؤٹ 70 ایج کا ہوں. ماشاء اللہ. پیشاب بار بار آتا ہے رات کو. اچھا شوگر آپ نے ٹیسٹ کروائی ہے اپنی؟
शुगर के नंबर्स कितने आए आपके? बेस्ट भी करवाई है, वो डॉक्टर कहते हैं एज का फैक्टर है, ये होता है। अच्छा, एज फैक्टर की वजह से वो कहते हैं ऐसा होता है, ये उनका कहना है। अच्छा, हमारी ठीक टिप है। के अंदर तो ऐसा नहीं होता। आप मुझे शुगर फास्टिंग या HB1C लेवल, अगर ये बात आपको समझ नहीं आई है, घर में कोई बेटा बेटी बहन भाई दोस्त अहबाब अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार जो YouTube इस्तेमाल करते हैं, तो उनको कहें प्रोग्राम YouTube पे दोबारा देख लें K21 न्यूज़ चैनल के, वरना तो ये जो नंबर है ये नोट कर लें। ये 11 बजे तक नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, मुझसे फिर राब्ता कर लें, तो मैं टेस्ट जो है आपके नंबर पे लिख कर भेज दूंगा। तो ये टेस्ट करवा लें, हम देख लेते हैं, फिर मजीद आपको डायग्नोज कर लेते हैं क्या वजह है। वैसे तो ये आसाबी कैफियत है, खजूर इस्तेमाल करें, तिल के लड्डू गुड़ के साथ इस्तेमाल करें, मगर आप मुझे तफसील भेजिएगा तो मजीद डायग्नोज करके हम राइट डायरेक्शन में आपको बताएंगे। ठीक है। डिस्कस से जो जमीर साहब की कॉल थी उसका जवाब अभी भी रह गया है खारिश के हवाले बिल्कुल से। ऐसा ही है। अच्छा, खारिज जब तक शुगर कंट्रोल नहीं होगी खारिज कंट्रोल नहीं होगी, मगर फिर भी खारिज से कुछ बचने के लिए जी। आपने 10 लीटर पानी के अंदर उसको गर्म करना है। ठीक है। गर्म पानी हो, उसमें आपने एक ढक्कन जो है वो डेटॉल, ठीक है। 2 ढक्कन डेटॉल वाला ही सरसों का तेल, ठीक है। अगर नीम का तेल मिल जाए सरसों वाला वाह, तो क्या ही बात है। ठीक है। ये आपने जो है वो इससे नहाना है। ठीक है। चावल नहीं खाने, बड़े का गोश्त नहीं खाना, परहेज हो गया। और ड्रिंक आपने कभी भी जो है वो वाइट नहीं पीनी है, ठीक है। और ऑरेंज नहीं पीनी है, ठीक है। ग्रीन नहीं पीनी है। बहुत मजबूरी में पिए तो ब्लैक पी सकते हैं। मैं ये उससे पहले भी पूछना आपसे चाह रहा था, आपने एक पेशेंट को कहा कि जनाब सफेद वाली पी सकते हैं और सफेद वाली नहीं पी सकते, काली वाली पी सकते हो, ये काली वाली क्या फायदेमंद है? आपने काली वाली को काली वाली पीना शुरू कर देंगे रोजाना की बुनियाद पे कि डॉक्टर साहब ने कहा है। हमने अपने आखिरी प्रोग्राम के अंदर वक्त का भी एक नंबर है, आपकी जो सूरज की शुआएं है ना, बेशक टिप के एतबार से, कानून मुफरीद आदा के एतबार से उसका 5 नंबर है। ऐसा ही है। तो हर चीज का एक मिजाज है, बिल्कुल ठीक उस मिजाज के मुताबिक जब केमिस्ट्री एक तबीब को समझ आ गई तो उसके लिए कोई भी मर्ज नामुमकिन नहीं है, नहीं हो सकता, बशर्ते कि मरीज वो परहेज करे जी। और दवा वक्त पे ले। तो अभी एक भाई ने कराची से भी सवाल जो मैसर और ये वाली की थी, उसका भी ये जवाब है कि ऐसे तबीब को तलाश करें जो मिजाज जानता हो। कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। मैं बात कर रहा हूँ कराची। ठीक है, फरमाइए। तो मेरा मसला ये है कि मेरे मैदे का मसला है। मैदे का मसला, उम्र कितनी है? उम्र बताइए, उम्र कितनी है? उम्र में 55 है। 55, ठीक है। मैदे का क्या मसला है, थोड़ा सा तफसील बताएंगे? कुछ भी खाता हूँ तो मतलब ताकत की चीज, सेब हो, किन हो, अमरूद हो, मुझे मजीद मौजूद नष्ट हो जाता है। ऐसा मुमकिन नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल पे राब्ता करें, कुछ चीजें ऐसी पूछनी है जो ऑन एयर नहीं पूछ सकता। ठीक है, तो अभी कोई आप डायग्नोस नहीं कर रहे, प्रोग्राम के बाद प्रोग्राम अभी बता देते हैं। देखें उसकी वजह समझ लीजिए, क्योंकि अब मैदे का आपने का मसला है, अब मैदे के 1000 से ज्यादा मसाइल हो सकते हैं। तो ये सवाल पूछने का मकसद ये है कि 2-3 चीजों की और निशानदेही हो जाए, फिर तशखीस आसान हो जाती है। अब मैं कहता हूँ जी ये यासिर भाई कि मैदे के किसी भी मसले के अंदर अमरूद नुकसानदेह नहीं है। बिल्कुल ठीक है, और वो हेल्प करता है स्टमक को, बिल्कुल ठीक है, वो फ्रेंडली है, स्टमक फ्रेंडली है। बिल्कुल ठीक है। अब उन्होंने जब अमरूद का जिक्र किया तो 10 सवालात खड़े हो गए मेरे ज़हन में। जी जी। तो मैंने कहा वो फिर टाइम भी क्योंकि लग जाता है, और जी, जी। कुछ सवाल फिर ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन नहीं पूछे जा सकते, क्योंकि हम अपनी जो कॉलर्स होते हैं उनकी इज्जत हमारी इज्जत है। बिल्कुल ठीक है। तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं प्राइवेसी को, आदाब की वजह से बिल्कुल उसका वो रखना पड़ता है, प्राइवेसी को थोड़ा प्राइवेसी को मलूज़ खाते रखना जरूरी है। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस चीज का ख्याल रखना जरूरी है, और ये सारी चीजें भी डॉक्टर साहब ने कहा, हो सकता है कि आपको स्टमक का मसला ना भी हो, हाँ, ये भी हो सकता है, किसी और वजह से स्टमक में आपके जो है वो दर्द हो रही हो। जासिर भाई बहुत अच्छी बात आपने ये बात को किया। तो बात हम ये कर रहे थे कि जिस तरह भाई ने भी वो बात की, तो जब हम मिजाज समझ लेते हैं तो मेरा मशवरा है कि आप एक तबीब ऐसा तलाश करें जो मिजाज को जानता हो। ठीक है, तो वो आपको जहर आलूद चीज के अंदर भी बता देगा ये जहर कम नुकसान पहुंचाएगा जो आपको जो इस्तेमाल कर सकते हैं, और शिफा अल्लाह ताला ने देनी है। बहुत मजबूरी की हालत में, याद रखिए, बार बार इसके ऊपर जोर देते हैं कि बहुत मजबूरी की नागुज़ीर हो जाएगा। मजीद आप जब भी किसी तबीब के पास जाएं सदका निकालें जी, बहुत अच्छी बात है।
کہ بھئی اللہ جی آپ کو ایک ایسے طبیب سے ملا دے جس کے ہاتھ سے شفا، تو اللہ جی نے یہ بے بھی شک اسی کے اختیار مناسب نہیں لفظ ہوتا کہ فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ سے شفا لکھی ہے. جی دیکھیں شفا اللہ تعالیٰ کا بے شک مینڈیٹ ہے. اسی کے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، وہی درخت کے پتے وہی موسیٰ علیہ السلام ایک وقت کھایا شفا مل گئی، دوسری وقت کھایا پیٹ میں درد بڑھ گیا. جی ایسے تو یہ واقعہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو شفا اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا مینڈیٹ ہے. بالکل ایسے ہی. کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ شرطیہ اور یہ اور وہ، کوئی چیز شرطیہ ہم نہیں. کوشش کر سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. جب آپ یہ نیت کرتے ہیں تو 99.99% اللہ تعالیٰ کامیابی دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ضروری ہے کہ اس چیز کو سمجھ لیا جائے. اور یہ علاج کے لیے اور کیا شرائط ہے، کیونکہ یہاں پر زیادہ تر لوگ اب آتے ہیں نا تو وہ دماغ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ چیز کام کرے گی یا نہیں کرے گی، اگر یہ طریقہ علاج اختیار کروں گا تو کیا اس سے. آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ سے سوالات پوچھے جاتے ہوں کہ جی کیا یہ آپ دوائی دے رہے ہیں، کیا یہ واقعتاً کام کرے گی یا نہیں کرے گی؟ فرمائیے ایسی صورت میں کیا دوائی کام کر سکتی ہے؟ دیکھیں اس کی ایک وجہ کی نشاندہی میں آپ کی بات سے کروں گا. کچھ ہم لائف کالرز اچھا چلیں لائف کالر کو شامل کرتے ہیں، پھر ڈاکٹر صاحب کو جو وہ زحمت دیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فرمائیے. کراچی سے بات کر رہے ہیں. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ملیر سے. ملیر سے بات کر رہے ہیں. جی اب سوال پوچھیے. 15 ملیر. جی جی ملیر 15 بالکل ٹھیک ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے نا، میرے کانوں میں نا الرجی بہت رہتی ہے، مطلب جیسے نا تھوڑا سا نزلے کی وجہ سے کانوں میں کھجلی ہوتی ہے. رات کو سوتا ہوں مطلب پیچھے ساتھ لیتا ہوں تو کانوں میں ٹک ٹک کی آواز آتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. پیروں میں خارش ہوتی ہے یا ہاتھ میں یا پورے بدن میں ہوتی ہے؟ نہیں کہیں کہیں پہ بھی نہیں، بس یہ جو نا نزلے کی وجہ سے کانوں میں الرجی اترتی ہے. اچھا کانوں کے اندر آپ بس آپ کو آن ایئر جواب دے ابھی جواب دے دیں. آج مسئلہ حل ہو گیا آپ کا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ اللہ کرے گا. ملینیم آئل کے نام سے ایک دوا آتی ہے ہومیوپیتھک کی، اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو واٹس ایپ پہ یا کال پہ رابطہ کر لیجئے گا. ملینیم آئل آپ نے ہر تقریباً 3 گھنٹے میں 4 قطرے کانوں میں ٹپکانے. پہلی چیز، ٹپکانے سے پہلے اگر آپ نے اس کو چولہے پہ گرم کر کے ہیٹ دے دی تو سونے پہ سہاگا. تیسری چیز، زیتون کا تیل اولیو آئل ایکسٹرا ورجن ٹھیک ہے. آپ نے ناک میں ہر 4 گھنٹے 3 گھنٹے میں ٹپکانا ہے اور 4-5 منٹ لیٹے رہنا ہے. انشاءاللہ ایک دن میں مسئلہ حل ہو جائے. انشاءاللہ ٹھیک ہے. جی یہ بڑا آسان آپ نے وہ بتایا ہے، اس کی پابندی جو ہے وہ کر کے دیکھیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ، مگر اب وہی بات ہے کہ ہم ڈیٹیل میں، اب ان کی بھی اعصابی کیفیت بڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے اگر ہم تفصیل سے جاتے ہیں تو پھر ٹھیک وہی ہے. مزید ساری بات ہے. اچھا اب وہ جو پیکیج ہے عمران صاحب وہ ذرا کیوں کر کے آپ نے رکھا ہوا ہے، اس کو ذرا دکھا دیں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے، اور پھر اس کو دیکھتے ہوئے 2-3 چیزیں ہیں جس کا تذکرہ یہاں پہ ضروری ہے. وہ جو رپورٹ آپ نے بنائی ہے وہ پہلے میں چاہوں گا ذرا دکھا دیں. طب کی دنیا کے مشہور و معروف گولڈ میڈلسٹ ہومیو ڈاکٹر حکیم فہیم عرصہ دراز سے دبئی اور کراچی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تمام جسمانی بیماریوں کا مکمل علاج صرف اور صرف طب نبوی اور نادر و نایاب جڑی بوٹیوں سے کیا جاتا ہے. شوگر کا علاج گارنٹی اصلی جڑی بوٹیاں جو اپنے ہاتھ سے نکالی گئی ہیں ان سے کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. آپ چاہیں تو ایک ہفتہ دوا کھا کر آزما لیں. ایک ہفتے میں آپ کی انگریزی ادویات انسولین بند ہو جائے گی اور شوگر کنٹرول ہو جائے گی. 3 مہینے کی آپ ہماری دوا استعمال کریں، آپ کی شوگر ہمیشہ کے لیے کنٹرول ہو جائے گی. نہ آپ کو ہماری دوا کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی اور کی. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ نے ایک دعویٰ سمجھو اسے کہ بس یہ آپ کی ہمارے جو انگریزی بھائی دوائیں جنہوں نے اس کو جو ہے ترتیب دیا تو اس میں یہ جو دعوے کی شکل اور گارنٹی کا لفظ تو یہ مناسب نہیں ہے. جی مگر خدا و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کرم ہے کہ اگر کوئی مریض 500 سے زیادہ 500 سے زیادہ شوگر لے کر بھی آتا ہے ٹھیک ہے اور انسولین بھی لگا رہا ہوتا ہے تو ویری فرسٹ ڈے ہم انسولین بند کروا دیتے ہیں، انگریزی ادویات اس کی بند کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور شوگر اس کی ود ان 3 days کنٹرول ہو جاتی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو یہ خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے، اس میں ڈاکٹر فہیم کا کوئی کمال نہیں ہے. بہت خوب. اور اللہ تعالیٰ نے ہی ان جڑی بوٹیوں کو صحراؤں میں، جنگلوں میں، جنگلات میں، پہاڑوں پہ، چٹانوں پہ، صحراؤں پہ
آبادی کے اندر، سناٹے کے اندر، ریگستان کے اندر، سمندر کے اندر جی ان جڑی بوٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور بے شک اللہ جی نے ہی شفا ڈالی. بے شک. اور جب مریض اس دوا کو کھاتا ہے جو ہم اتنی محنت کر کے اس کا ست نکالتے ہیں، جوہر نکالتے ہیں، تو جب وہ اس کی دوا وہ کھاتا ہے تو اللہ جی ہی اس میں شفا ڈالتے بے ہیں. شک. تو شوگر کو ہم اس لیے زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں کیونکہ ہوا یہ ہے کہ گزشتہ کچھ سالوں سے جی میں، اگر ٹائم کم ہوتا ہے ورنہ تو واقعات اور معاملات اتنے ہیں، لاسٹ اور کالر پھر ہیں ہمارے جو کالرز ہیں دل نہیں کرتا کہ کوئی بھی مس ہو. ایسا ہی لاسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام کے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ فرمائیے. میں ریما یاسر بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. مجھے جو ہے کی پوچھنا تھا کہ کتنے میں مجھے پتری بتائیے، رپورٹ جو ہے پازیٹیو آئے ہیں، اور یہ ہے کہ پین میں بھی رک رہے ہیں میرے جو ہے نا، اور میں آپ کو علاج بھی کروانا چاہتی ہوں، اور یہ ہے کہ آپ کچھ اس کا پانی بتا دیں. یہ ہے کہ ایک ہفتے سے پین نہیں رک رہے میرے. اچھا ریما بہن یہ بتائیے گا گیس کی شکایت ہے آپ کو؟ ٹی وی کے اوپر جواب نہیں سنا. گیس کی شکایت تو ہوتی ہے. ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. میں آپ کو آن ایئر بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. جواب اب ٹی وی کے اوپر سنیں. کال کے دوران ٹی وی کے اوپر نہ دیکھا کریں، کال ڈراپ کر دیں. کال جب آپ بند کر دیں اب جواب آپ سنیں جی ٹی وی کے اوپر. جی آپ نے جو ہمارے نمبر دیے گئے ہیں اس پہ، یہ واٹس ایپ پہ بھی اویلیبل ہے، جو نیچے 2 موبائل نمبر چل رہے ہیں. آپ نے واٹس ایپ تمام رپورٹس کر دینی ہے اور ایک وائس نوٹ کے اندر اپنی پوری ڈیٹیل بتا دینی ہے. اگر واٹس ایپ آپ کے پاس نہیں ہے تو بہن بھائی والدین بچے کسی سے ہیلپ لے لیں تو اور بہتر ہو جائے گا، ورنہ پھر کال پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں 12 بجے کے بعد، کیونکہ ابھی پروگرام میں ہوں، مصروفیت ہوتی ہے 12 بجے تک. تو یہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کی پتھری 1 مہینے میں نکل جائے گی. مگر یہ ایک آپ کو 2 چیزیں بتا دیتا ہوں کیونکہ اس پلیٹ فارم سے دوسرے لوگوں کے لیے، مگر یہ کارآمد ایک حد تک تو ہے کہ پتھری مزید بڑھے گی نہیں، درد مزید بڑھے گا نہیں، اور کہ کوئی مریض ہے اللہ جی شفا دینے پہ آئے تو اس کی نکل بھی جاتی ہے. خربوزے کا استعمال زیادہ کریں، خربوزے کا چھلکے کو ابال لیں، اس کا پانی پی لیں، اور ایک کالی مسور کی دال ہوتی ہے اس کو رات کو بھگوئیں، صبح چھان لیں، اس کا پانی پی لیں. یہ دونوں چیزیں بہتر ہیں. اور خشکی والی چیزیں، چاول بڑے کا گوشت نہ کھائیں، اور ہرے پتے والی سبزیاں نہ کھائیں، ٹماٹر نہ کھائیں، آلو نہ کھائیں. ان چیزوں سے پرہیز بادی کریں چیزوں سے تو تمام اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ کر دیں گے انشاءاللہ. اور یہ نکل جائے گی پتھری انشاءاللہ. کوئی آپریشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ جب آرٹیفیشل طریقے سے آپ پتھری نکالتے ہیں تو وہ دوبارہ پھر پرابلم ہوتی ہے. یہی میرا سوال بھی تھا، کیونکہ وقت محدود ہے. اکثر کیسز کے اندر یہ ہوا ہے کہ پتھری نکل جانے کے بعد دوبارہ جو ہے پتھری فارم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں اس کے لیے ہوتا یہ یاسر بھائی کہ یہ جگہ بن جاتی ہے، ایک جگہ پتھری اپنی بنا لیتی ہے آپ کے جسم کے ایک مخصوص حصے میں. آپ آرٹیفیشل نکال لیں گے تو وہ دوبارہ، کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کے کسی بھی کھانے یا پانی کے اندر کنکریٹ ہوتا ہے، وہ وہاں جمع ہوگا. پھر کچھ آپ کے کھانے میں فولاد ہوتا ہے، آئرن ہوتا ہے، تو وہ سارا وہاں جمع ہوگا. تو کوئی لوگ چھالیاں بھی کھاتے ہیں تو اس کا بھی افیکٹ ہوتا ہے، مگر وہ 1-2% ہوتا ہے، کہاں زیادہ جاتا ہے. چھالیہ سے شوگر وہ پتھری نہیں ہوتی. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ آخر میں ایک بڑا عام موضوع ہے جس کی طرف لانا چاہ رہا ہوں. یقیناً آپ اس کا بڑا تفصیل سے جواب دیں گے اور انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں اس پہ زیادہ تفصیل سے گفتگو کریں گے. وہ میں اکثر ٹیلی ویژن پروگرامز میں، ریڈیو کے اوپر گاڑی چلاتے وقت سنتا ہوں، جی فلانا کیپسول ہے اس کا استعمال آپ شروع کر دیں، وہ زنک کا استعمال آپ شروع کر دیں، یا کیلشیم آپ لینا شروع کر دیں. اب یہ میرے لیے بڑا انتہائی مشکل ہے سمجھنا کہ یہ کیلشیم ڈیفیشنسی کا کیسے ادراک ہو سکتا ہے اگر اس کو نہ چیک کیا جائے، اور اس کے لیے یہ بار بار کیمپین چلا رہے ہیں کہ زنک کا استعمال کریں. کیا اس طرح یہ چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں جیسے یہ بتا رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دوں. اس وقت آپ کی اس سوال کے توسط سے ایک میں بہت بڑا مسئلہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ ہماری، آپ کو پتہ ہے کہ پریگننٹ وومن کے اندر جب تک آئرن کی کمی نہ ہو، فولاد کی کمی نہ ہو، زبردستی جو آپ کیلشیم اور آئرن اور دیگر جو اس میں وٹامن منرل دے رہے ہوتے ہیں وہ بچے کے لیے کتنا نقصان دہ. بتائیے. آپ اس کو گوگل پہ سرچ کر لیں. علامات یہ بتائی جا رہی ہیں کہ جناب اگر آپ کو کمزوری ہو رہی ہے، آپ دیکھیں بے دریغ پہلے دن سے ہماری بہن بیٹیوں کو لکھ دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے یہ آئرن لینا ہے، یہ فولاد لینا ہے، یہ زنک لینا ہے، یہ فولک ایسڈ لینا ہے.
مثال کے طور پہ ہم سی بی سی رپورٹ کراتے تو ہیں اور جو چیز کم ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں مگر جو بڑی ہوتی ہے اس کو بھی تو دیکھیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر ذرا تفصیل سے اگلے پروگرام جب میں وائٹ بلڈ سیل بڑھ جاتے ہیں, ریڈ بلڈ سیل بڑھ جاتے ہیں, ہیموگلوبن بڑھ جاتے ہیں, جی یہ گٹھیا کا مرض ہیموگلوبن بڑھنے سے ہو رہا بتائیے. ہے. آج تک میں نے نہیں سنا کہ کسی ڈاکٹر نے بتایا. نہیں بتایا. ڈاکٹر صاحب اب وقت ختم ہو گیا ہے, ٹپ آف دا ڈے کی طرف آ جائیں, وہ ٹپ بتا دیں جو آج کے دن کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. چلیں آپ پہ چھوڑتے ہیں یاسر بھائی, آپ بتائیں کہ کس حوالے سے ٹپ بتائی جائے. آپ بڑی اچھی ٹپ, ویسے تو پوری گفتگو کے اندر ہی قطع نظر اس کے ہماری آپ کی بڑے اچھے وہ ہیں, آپ ساری باتیں بڑی کام کی بتاتے ہیں. آج کل ذرا بات ہو رہی تھی لائف سٹائل کے حوالے سے, سب سے بڑی غلطی جو ہمارے پورے دن میں جاگنے سے لے کے سونے تک ہو رہی ہے, کسی ایک کی نشاندہی کر دیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس کو غور کریں. اس کا مختصراً ٹپ یہ ہے, جواب یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں 12 بڑی چھوٹی لاتعداد فیکٹری بنائی ہے میڈیسن بنانے کی, بالکل ٹھیک ہے, جو انزائم ریلیز کرتے ہیں. جسٹ لائک اگر آپ کو کوئی ایک انزائم دیکھنا ہو وہ ہے سلائیوا. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کے زبان سے سلائیوا نکلنا بند ہو جائے تو نوالا چبانا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. اکثر بخار جو خشکی کے ساتھ آتا ہے اس میں نگلی نہیں جاتی چیزیں, وہ یہ وجہ ہوتی ہے. اب یہ انزائم ریلیز ہونے کے اوقات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم ٹیبل, جس طرح آپ کے ایگزام کا, آپ کے کلاس کا ٹائم ہوتا ہے, ہر چیز آپ کے پروگرام کا شیڈیول ہوتا ہے کہ بھئی آج صبح 9 بجے ناصر ہمارے یاسر بھائی نے روز صبح 9 بجے آ جانا ہے, 7 بجے آ جانا ہے, 9 بجے پروگرام کرنا ہے. تو یہ تو ایک دنیاوی ٹائم ہے نا, اللہ تعالیٰ نے یہ ایک چپ فٹ کر دی ہے. اب ہم اگر رات کو وقت پہ نہیں سوئیں گے تو موذی امراض, وہ انزائم کے لیے آپ کو سونا ضروری ہے تو وہ ریلیز ہوگا. صبح تہجد فجر میں اٹھنا ضروری ہے تو وہ ریلیز ہوگا. تو خدارہ رات کو وقت پہ سونا, صبح وقت پہ اٹھنا. شوگر, بلڈ پریشر, کینسر, پیرالائزیشن, آپ ان چیزوں سے بچ جائیں گے. جتنے بھی اس وقت جتنے بھی کارڈک اٹیکس ہو رہے ہیں, برین ہیمریج ہو رہے ہیں, پیرالائزیشن ہو رہی ہے, رات 3 بجے سے لے کے صبح 9-10 بجے کے درمیان ہو رہے ہیں. یہ آج تک کسی ڈاکٹر نے نہیں بتایا. بہت اچھی بات ہے, تو آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, پروگرام میں شامل ہوا, اور انشاءاللہ جمعے کو جو ہماری اگلی نشست ہوگی اس کے اندر انشاءاللہ مزید کچھ معاملات ہیں جو زیر بحث آئیں گے. ناظرین, پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے, اجازت آپ سے لینی ہوگی. سوالات بہت سارے موصول ہوئے, کوشش یہی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ کالرز کو وقت دیا جائے, اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے جو پیغامات موصول ہوئے ہیں ان کو بھی ہم نے کوشش کیا پروگرام میں شامل کریں. اور انشاءاللہ اگلی نشست ہماری اسی سلسلے کی جو ہے جمعے کے دن ہوگی, جس میں ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب تشریف فرما ہوں گے اور آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.